نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. حسنین کا بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. پرنور سراہی ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں. جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. جیسا ہے
نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، کہ ہم نے یوں بھی تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین سامعین، اللہ رب العزت کا کرم احسان جس کی توفیق سے اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں، اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر مقام قبولیت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے جس حوالہ سے گفتگو کی تھی وہ یہ کہ ایمان کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک محبت ہے اور دوسرا ادب ہے۔ محبت کے حوالہ سے پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے کچھ چیزیں آپ کو گوشت گزار کی تھی، آج انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ادب کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلے جمعہ مبارک پر میں نے یہ چیز بڑے آسان طریقے سے آپ کی گوشت گزار کی تھی کہ ایمان کا ایک سمجھانے کے لیے کہ ایمان ایک پودے کا نام ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایمان ایک پودا ہے، اور اس کو آگے تباہ نہ رکھنے کے لیے، اس کو پھل حاصل کرنے کے لیے، تنا اور درخت بننے کے لیے جو جہاں بھی کام آئے، اور قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی، تو اس کے لیے دو چیزیں میں نے بیان کی تھی۔ ایک چیز تھی محبت، یعنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تھا ادب۔ محبت کے حوالہ سے پچھلے جمعہ مبارک پر کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہر دفعہ جتنی دفعہ بندہ مطالعہ کرتا ہے نئی چیزیں ملتی ہیں، تو دین کی اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہی تو قرآن کا امتیاز ہے اور اس کی عظمت ہے کہ
قیامت تک تمام علوم و فنون اس کی اصل قرآن سے ملتی رہے گی۔ دوسرا، آج مختصراً ہم ادب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں بس آپ کو یاد دلانے کے لیے بس مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے جمعہ المبارک پر تذکرہ کیا کہ قرآن کے اندر یا ایھا الناس کہہ کر جو لوگوں کو پکارا گیا ہے، تمام لوگوں کو، اس کا تذکرہ 20 دفعہ کے قریب، اور ان میں سے 10 اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کے اندر آیات نازل کی اور 10 مدینہ طیبہ کے اندر نازل کی۔ اور جب یا ایھا الناس کہہ کر اللہ پاک نے لوگوں سے خطاب کیا تو ایسی آیات کے اندر توحید کا ذکر ہوا، رد شرک کا ذکر ہوا، آخرت کا ذکر ہوا، رسالت کا ذکر ہوا، تقویٰ کا، ایمان کا تذکرہ ہوا۔ اور جب اللہ کریم کے حکم سے تاجدار کائنات مدینہ المنورہ تشریف لے کر چلے گئے تو وہاں اللہ پاک نے انداز گفتگو بدل دیا۔ یہاں 13 سال کے اندر 400 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور وہاں 10 سال کے اندر اور 10 سال 9ویں سال جب تاجدار کائنات نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات کے اندر حاضر ہوئے تو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ نے آپ کے پیچھے حج ادا کیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا۔ تو مدنی دور کے اندر جب بھی اللہ پاک نے خطاب کرنا چاہا تو یا ایھا الناس زیادہ تر استعمال نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر لوگوں سے خطاب کیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اب جو باہر کے لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اب خاص بات ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اور یہ قرآن کے اندر کوئی 90 کے قریب آیات ایسی ملتی ہیں جہاں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا۔ اب اس یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کبھی آقا علیہ السلام کے ادب کو سکھایا جا رہا ہے، کبھی تاجدار کائنات آپ کی محبت سکھائی جا رہی ہے، کبھی آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے خطابات یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ پاک اپنے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کو مقام مصطفیٰ اللہ کریم سمجھا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کی یہ آیت جو میں نے ابتدا کے اندر آپ کے سامنے رکھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ ہونے دینا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جائیں۔ اب قرآن کا یہاں ایک اور بھی اسلوب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کفار و مشرکین کے اعمال کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا کہ کفار جتنے مرضی عمل کرتے جائیں ان کے عمل قبول نہیں ہے، قرآن نے لفظ استعمال کیا حابطہ، یعنی اعمال ان کے جتنے اعمال ہیں اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حابطہ اعمالکم، ان کے سارے اعمال رائے گاں ہیں۔ تو یہ نقطہ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ پاک نے جب بھی کفار و مشرکین کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا تو حابطہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اب آئیں اس
آیت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا۔ اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا تو انتحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی لفظ انتحبط، ضائع ہونے کا وہی استعمال کیا جو کفار و مشرکین کے لیے استعمال کیا، تو سمجھانے کے لیے کہ بندہ چاہے ایمان والا ہو، کلمہ نصیب ہو چکا، لیکن اگر وہ ادب مصطفیٰ کا خیال نہیں رکھتا تو اللہ پاک نے اس کا انجام بھی وہی مقرر کر رکھا ہے جو کفار و مشرکین کا مقرر کر رکھا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا جس طرح کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کے اندر ادب مصطفیٰ کو سکھایا، اور دیکھیں کتنی روٹین سے نیچے ہٹ کے اللہ پاک نے باتیں کی ہیں۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی میرے دل کے اندر حدیث شریف آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت انس کہتے ہیں کہ تین لوگوں کا گلا زیادہ اونچی ہوتا ہے، ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ اونچی آواز کے اندر بات کرتے ہیں، جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں عام بات کر رہے ہوں تب بھی وہ کا گلے کا لیول بڑا ہوتا ہے، وہ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ایک صحابی رسول کو خبر ہو گئی کہ یہ اللہ پاک نے آیت نازل کر دی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صحابی رسول انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیا، اور 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، روتے رہے اور اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیا۔ 3 دن جب تاجدار کائنات نے صحابی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے خبر تو لو، فلاں صحابی میری مجلس کے اندر نہیں آ رہے، کیا معاملہ ہے؟ جب صحابہ نے جا کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پتہ کرنے۔ وہ زاروں قطار رو پڑا، کہا میں تو اس دن سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہراتا ہوں، سوچ سمجھتا ہوں جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میری آواز تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے بلند ہو جاتی ہے اور مجھے اس چیز میں کوئی اختیار بھی نہیں ہے، تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، تو میں تو 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا کہ کیا ہو گیا، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ صحابہ یہ جواب لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر دوبارہ لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا عجب منظر دیکھا ہے، آپ کے وہ صحابی جن کا پتہ کرنا آپ نے بھیجا تھا، انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا، اور گھر کے اندر قید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے انہوں نے اپنی آواز کو بےدبی سمجھا، تو تاجدار کائنات آپ نے صحابہ کو پیغام دے کر بھیجا کہ اس کو جا کے بتا دو کہ تم کوئی ارادہ کر اپنی آواز اونچی نہیں کرتے، تمہاری آواز پر تو تمہیں اختیار نہیں ہے، تم اپنے آپ کو جہنمی نہ سمجھو، بلکہ تم نے ادب مصطفیٰ کو اتنا ملحوظ خاطر رکھا کہ اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیا، روتے رہے۔ اللہ پاک کو تمہاری یہ ادا پسند آئی ہے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر مجھے خدا اس کو بتا دیں کہ وہ جہنمی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ادب کی خاطر وہ جو گویا ہے اللہ پاک نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اور اس صحابی کو گھر کے اندر بیٹھے تاجدار کائنات نے جنت کی سند عطا کر دی۔ تو بتائیں اس نے کوئی عمل نہیں کیے، اس آیت کے بعد فقط ادب کو ذہن کے اندر رکھا، تو اللہ پاک نے ادب مصطفیٰ کا اتنا خیال کرتے ہوئے اس صحابی کو جنت عطا کر دی۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں،
مدینہ المنورہ کے اندر اگر صحابہ پہلے قربانیاں کر لیں تو اللہ پاک حکم نازل فرما دے تمہاری قربانی نہیں ہوئی پھر تم نے نبی کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی. قربانی تو اللہ کے لیے ہے. اگر کسی نے اللہ کے لیے روزہ رکھ دیا تو اللہ پاک نے کہا کہ تمہارا روزہ قبول نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ کا روزہ رکھے. لا تقدموا بین یدی اللہ. اگر کسی معاملے میں بھی صحابہ تاجدار کائنات پہ سبقت لے گئے اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل فرما دی لا تقدموا بین یدی اللہ. اے صحابہ نبی کے آگے نہ بڑھا کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. موقع پر جس موقع پر جو آیت اللہ پاک نے سمجھا وہ کاٹے گئے اور سارا کا سارا ان آیات کے اندر ادب سکھایا جا رہا اور مقام مصطفیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سارا کا سارا ایمان ادب مصطفیٰ کے اندر چھپا ہوا ہے. اور صحابہ بھی اس چیز کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی اس لیے تو خیال کرتے ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بے شمار چیزیں ہیں جو یہاں بیان ہو سکتی ہیں لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کیا کام ہوتا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اور اس اونٹنی کے لیے جو جس کے اوپر آپ نے سواری کرنی ہوتی تھی اس کے اوپر جو کجاوا ہوتا اس کو تیار کرتے اس کو باندھتے. اب وہ لکڑی کا کجاوا تھا. لکڑی کے کجاوے ہوتے ہیں یعنی جس نشست پر تاجدار کائنات نے بیٹھ کر سفر کرنا ہوتا اس سفر کے لیے اونٹنی کو تیار کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تھی. اب ایمان افرو دیکھیں یہ ادب کس نے سکھایا صحابہ کو. آپ سنیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک رات حضرت اسلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل ضروری ہو گیا غسل واجب ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح کہیں سفر پر بھی نکلنا تھا. اب سردیوں کی ٹھنڈی رات ہے اور وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں بخار ہو سکتا ہے جس سے میری موت واقع ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی تیار کرنی ہے کجاوا بھی تیار کرنا ہے. ادب مصطفیٰ کے لیے اب لکڑی کو آگ لگانا کوئی منع تو نہیں ہے نا. اسلام کے اندر جب آپ حالت غسل کے اندر ہو غسل کرنا ضروری ہو کوئی منع تو نہیں کرتا کسی نے منع نہیں کیا لیکن ان کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ حضرت اسلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر انہوں نے ادب کو منوط خاطر رکھا کہ نہانا ضروری ہے. پانی ٹھنڈا ہے اگر رات کو نہایا گرم پانی کیے بغیر تو بیماری آئی ہو سکتی ہے بخار ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک انصاری صحابی کو کہا ایک نوجوان کو پکڑا کہا کہ آپ نے اسلام کی یہ اونٹنی تیار کر دو کجاوا تیار کر دو. اب کجاوا تیار ہو گیا. اب صبح ہی تاجدار کائنات میں نکلنا ہے. آپ نکل پڑے. حضرت اسلحہ نے پانی گرم کیا ہے تمام ہوا نہائے پیچھے دوڑے بھاگے قافلہ مصطفیٰ کے اندر شامل ہو گئے. جب قافلے کے اندر شامل ہو گئے تاجدار کائنات نے دیکھا کہ اسلحہ تشریف لے آئے. کہا اسلحہ ذرا ادھر تو آؤ. تشریف جب تاجدار کائنات نے بلایا وہ صحابی قریب گئے تو تاجدار کائنات نے کہا کہ آج کجاوا صحیح نہیں باندھا گیا جیسے پہلے باندھا جاتا ہے. آج اس کے اندر بڑی نرمی ہے یہی جل رہا ہے کیا وجہ ہے. تو اسلحہ نے کہا کہ آقا آج کجاوا میں نے نہیں باندھا فلاں صحابی نے باندھا ہے. تاجدار کائنات نے کہا کہ وجہ کیا ہے تم نے کیوں نہیں باندھا ہمیشہ تم باندھتے تھے. تو اسلحہ نے کہا کہ آقا میں حالت جنابت کے اندر تھا غسل کرنا ضروری تھا میرے ادب نے یہ مجھے اس بات کی طرف آمادہ نہ کیا. ادب نے کہا نہیں مقام مصطفیٰ زیادہ ہے. حالت جنابت کے اندر میں آپ کے لکڑی کے کجاوے کو ہاتھ لگانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا لہذا میں نے آپ کا کجاوا تیار نہیں کیا. اتنی دیر ہوئی تھی. اب ایمان دیکھیں صحابہ کا ایمان اور ادب دیکھیں ان کا عشق دیکھیں اور آج دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اتنا حضرت اسلحہ کا جواب دینا تھا کہ اللہ پاک نے تیمم کی آیات نازل فرما دی اور کہا کہ اے مصطفیٰ اس اسلحہ کو مبارک دے دیں جس نے آپ کے ادب کا اتنا خیال رکھا. ہم
نے اس کے لیے پوری امت مصطفیٰ کے لیے تیمم کی آیات نازل کر دی کہ اگر کسی کو بیماری کا ڈر ہو کہ پانی کا استعمال کروں گا، نہاؤں گا، غسل کروں گا تو مجھے بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آج آپ کی امت کی آسانی کے لیے ہم نے مٹی سے تیمم کی اجازت دے دی۔ تو اگر امت کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی تیمم کے لیے تو یہ بھی قلب مصطفیٰ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ صحابہ کو کس نے سکھایا؟ کسی نے نہیں سکھایا بابا، یہ ان کی اپنی محبت تھی، اپنی ان کی چاہت تھی۔ ارے تاجدار کائنات اگر حجامت کرواتے ہیں تو صحابہ ارد گرد طواف کرتے ہیں، کوئی منہ مبارک بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، سنبھال کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا ادب ہے۔ تاجدار کائنات وضو کرتے ہیں، کوئی وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتا، اٹھا کے اپنے لبوں پر رخسار پر سینے میں مل لیتا ہے۔ یہ ادب صحابہ کو کس نے سکھایا؟ وہ ایمان کی چاشنی کو انہوں نے پا لیا، اصل ایمان کو انہوں نے پا لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آقا کی باتیں کرنا شخصیت پسندی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ شخصیت کی بات ہو گئی، میلاد کی بات ہو، یہ تم نے کہاں سے نکال دیا؟ ارے یہ صحابہ کی چیزیں کس نے سکھائی تھی؟ تاجدار کائنات خود بھی تو یہ منظر دیکھتے تھے نا کہ صحابہ کس طرح ادب کرتے ہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ اس بات کی اصل سند ہے کہ تاجدار کائنات امت کو ادب کا درس دے رہے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک انصاری صحابی، ان کی اونٹنی جو ہے وہ پاگل ہو گئی، وہ لوگوں کو کاٹتی پھرتی تھی، نقصان پہنچاتی تھی۔ انصاری صاحب اس سے کام لیتے تھے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر آ گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، تاجدار کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ اپنے جانوروں کے مسائل کے صحابہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو کے حل کروا رہے ہیں۔ آگے کہا کہ آقا اونٹنی بڑی تنگ کرتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، کاٹتی پھرتی ہے، ہم اس سے کام لیتے تھے، لکڑیاں لاتے تھے، ہمارے کام کی بھی نہیں رہی۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، کسی اور کے پاس لے کے جاؤ، اٹھے، کہا جہاں وہ بندھی ہوئی ہے مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ صحابہ کے ساتھ تاجدار کائنات اس اونٹنی کے پاس چل پڑے۔ اب اونٹنی کے قریب جانے لگے، وہی صحابہ جو لے کر آئے ان کا آقا قریب نہ جائیے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تاجدار کائنات نے کہا نہیں، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ارے جانور کے مقام مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، اگر ہم نہ پہچانے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اس نے کہا اگر قریب نہ جائیں، فرمایا نہیں یہ مجھے پہچانتی ہے۔ قریب گئے اور کہا کہ اس کو کھول دیا جائے، کھول دیا گیا۔ وہ اونٹنی بڑی اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو گئی، سجدہ ریز ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے کوئی دم نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ اس کے بالوں سے گردن، اس کے ماتھے پہ جو بال ہوتے ہیں اونٹنی کے، وہاں سے پکڑا، اس کو اٹھایا اور کہا کہ مالک کے ساتھ اس کے کام کے اندر اس کی مدد کیا ہو، یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ کوئی دم نہیں کیا، کوئی دعا نہیں کی، کچھ نہیں کیا، مگر اس نے مصطفیٰ کو دیکھا کہ مصطفیٰ کا آپ تشریف لے آئے، زیارت مصطفیٰ اس کا نصیب ہو گئی اور سجدہ ریز ہو گئی۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، کہا آقا جانور آپ کو سجدہ کریں، آپ کے ادب کو اتنا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی، کہا کہ میری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ یہ تو صحابہ کا ادب تھا اور ان کی محبت تھی، اور یہ اس بات کی دلالت، اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان کے دل چاہتے تھے کہ ہم مصطفیٰ کو سجدہ کریں، لیکن شریعت کی پابندی تھی، شریعت نے روک رکھا تھا۔ یہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے اجازت طلب کی، اب آئیں آگے بڑھیں۔ اس سے خوبصورت بات کہ صحابہ کتنا ادب کرتے تھے۔ اور شاید وقت ختم ہونے والا ہے، آخری بات کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل تاجدار کائنات نے کسی دوسرے علاقے کے اندر گورنر بنا کے بھیجا، کچھ عرصہ انہوں نے وہاں نکالا، جب کچھ عرصہ نکالنے کے بعد دوبارہ واپس آئے، سلام کیا، فوراً تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ ادھر تو صحابہ نے اجازت مانگی، تاجدار کائنات نے اجازت
نہیں دین نقطہ سمجھنے والا ہے، لیکن معاذ بن جبل دوسرے علاقے کے اندر رہ کے آ رہے ہیں، انہوں نے آ کے سلام کیا، اجازت نہیں مانگی، فوراً سجدہ کر دیا۔ تاجدار کائنات نے اٹھایا اور کہا کہ معاذ تو نے سجدہ کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جس علاقے کے اندر بھیجا تھا لوگ اپنے بڑوں کو ادباً سجدہ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے حکمران ہیں ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کا ادب دیکھا، میں نے کہا یہ تو اپنے بڑوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، تو میرے عشق نے محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اتنے عرصے کے بعد آؤں آپ سے سجدے کی اجازت چاہوں، لہذا ان کے طریق پر میری محبت یہ چاہا کہ آج معاذ اپنی جو جدائی ہے اس کو اس طرح ختم کر سکتا ہے کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ تو معاذ بن جبل نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کیا، کہا کہ معاذ ہماری شریعت کے اندر یہ اجازت نہیں ہے، شریعت محمدی کے اندر سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے۔ تو میرے دوستوں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دل ہر وقت اس کے مصطفیٰ کے اندر اتنے مستغرق تھے کہ ان کے دل چاہتے تھے کہ تاجدار کائنات کو سجدہ ہو، یہ تو ان کے ادب کا عالم ہے۔ اور جہاں ادب پیدا ہو جائے، آخری بات کر رہا ہوں، وہاں لوگ بولا نہیں کرتے، جہاں محبت پیدا ہو جائے وہاں لوگ نہیں بولا کرتے، ارے لوگ بولتے وہاں ہیں جہاں ادب ختم ہو جائے۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جہاں ادب مصطفیٰ کی بات آئے وہاں اپنے لبوں کو سی لینا چاہیے۔ اس سے بڑی کیا بات کروں، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب چچا ہیں، عمر کے اندر بڑے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ بتائیں تو صحیح عمر کس کی زیادہ ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا عمر تو میری بڑی ہے۔ سوال کیا نا کہ بڑے کون ہیں؟ کہا دنیا کے اندر میں پہلے آ گیا ہوں لیکن بڑے مصطفیٰ ہی ہیں۔ وہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ بڑے کا لفظ بھی تاجدار کائنات کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا کہ ابوبکر کون بڑا ہے؟ کہا ابوبکر تو بڑے چھوٹے کا نہیں پتا، یہ بتاتا ہوں کہ ابوبکر بوڑھا پہلے ہو گیا ہے، بڑے مصطفیٰ ہی ہیں۔ یعنی جس صحابی کو کھنگالیں وہ بعد کے اندر ان کے اعمال نظر آتے ہیں، ادب پہلے نظر آتا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہ دیکھیں اللہ پاک سب کو مدینہ طیبہ کی آل نصیب فرمائے، تاجدار کائنات کی جامعہ مبارک، کنویں مبارک، آج کے معاہدہ شریف، وہاں آج سعودی حکومت نے لکھ رکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یار لکھ رکھی ہے اور پکی لکھ رکھی ہے کہ جس طرح صحابہ کے دور میں تاجدار کائنات کا ادب تھا، آج بھی ادب مصطفیٰ اسی طرح لازم و ملزوم ہے۔ آپ جائیں ایمان سے، جب ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچتے ہیں ہر کسی کے لب خاموش ہو جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر آپ کو خاموشی نظر آئے گی، وہ خاموشی کس نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دی؟ وہ خاموشی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دی۔ تو میرے دوستو پیغام یہ ہے کہ ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں بنیادی، ایک محبت ہونی چاہیے اور ایک ادب ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں مضبوط ہوں گی تو آپ کا ایمان کا جو درخت ہے وہ بھی تناور ہو جائے گا، اس سے آپ پھل بھی حاصل کریں گے، لذت بھی پائیں گے، اسی کے سائے سے آپ کو جنت بھی مل جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے محبت اور ادب کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔